شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنت بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ کے پیارے محبوب دانے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ عز و جل یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وبارک وسلم۔ اطباء کی تحقیق کے مطابق ایک دن کا بخار 1 سال کی قوت ضائع کرتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بخار بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑا انعام ہے اس کے لیے کہ جو اس میں صبر کرے، اور جو صبر نہیں کرتا وہ پھر نقصان میں ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام السائب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا تجھے کیا ہوا ہے جو کانپ رہی ہے؟ عرض کی بخار آ گیا ہے، اللہ عز و جل اس میں برکت نہ فرمائے۔
تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار کو برا مت کہہ کہ وہ آدمی کی خطاؤں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے مائل کو. تو دیکھا آپ نے کہ بخار اس طرح گناہوں کو مٹاتا ہے کہ جیسے لوہا جو ہے اس کو اگر بھٹی میں رکھ دیا جائے تو اس کا زنگ و میل دور ہو جاتا ہے اور لوہا کے ساتھ سرخ ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، میل کو جلا دیتی ہے آگ. تو گناہوں کو بخار کی آگ جلا دیتی ہے. تو یہ بخار تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیتا تھا. اور سچی بات یہ ہے کہ بخار تو ایسا مبارک مرض ہے کہ اس بخار کو مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے پر انوار چومنے کا بھی شرف حاصل ہوا، بلکہ قدم بوسی کی سعادت بھی اس نے پائی ہے. بلکہ بخار نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود مسعود سے لپٹ کر خوب برکتیں حاصل کی ہیں، جس کو سادہ الفاظ میں یوں کہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی بخار شریف سے دوچار ہوئے. آپ کو بخار آیا تو یہ تو مبارک بیماری ہے. میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بخار اور درد سر یہ دونوں مبارک امراض انبیاء علیہ السلام کو پیش آئے ہیں. چنانچہ ایک بزرگ کو سر میں درد ہوا تو انہوں نے ساری رات شکرانے میں عبادت میں گزار دی کہ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تم نے اتنا مبارک مرض شریف درد سر جو اپنے محبوب بندوں کو نبیوں کو عطا فرماتا رہا، آج یہ میرا مہمان ہوا ہے، مجھے تو نے عطا فرمایا. تو اللہ کے نیک بندوں کی سوچیں تو بس کیا سوچ ہے ایمان سے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. ہم تو مطلب یعنی کہ اگر بیماری آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب یعنی کہ سوچتے ہیں. اور ان اللہ والوں کی بھی شان عظمت نشان کہ کیا کہنے کہ وہ اس طرح مطلب بیماریوں کا استقبال کیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت ابو الفتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ محترمہ ایک بار گر پڑی اور ان کو سخت چوٹ آئی اور چوٹ سے ان کا ناخن مبارک جو تھا وہ جھڑ گئے. تو بجائے ہاں ہو کرنے کے کھلکھلا کر ہنس پڑی. تو دیکھنے والے کو بڑا تعجب ہوا کہ بجائے چیخو پکار کرنے کے لیے چوچو کرنے کے لیے تو کیکی کر رہی ہیں، ہنسی آ رہی ہے. تو پوچھا کہ مائی آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ فرمانے لگی تکلیف تو خیر ہو رہی تھی مگر اس تکلیف پر ملنے والے ثواب کی خوشی میں مجھے ہنسی آ گئی. کیسی مدنی سوچ تھی. یعنی شکوہ ان بزرگان دین کے نزدیک یعنی ان کی لغت میں تھا ہی. بڑی عجیب و غریب سوچ تھی. جو بے صبری کرے وہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب نہیں پا سکتا، اس کی نزدیکی حاصل نہیں کر سکتا. تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ایک غلام تھے، ایک بار ان کے آقا نے کھیرا کاٹا اور کاٹ کر پھانک بنا کر، چیریاں بناتے اس کو پھانک بولتے ہیں، پھانک بنا کر دیتے گئے. آقا مزے لے کر کھاتے گئے. جب آخری پھانک بج گئی تو آقا نے خود منہ میں ڈال لی اور جیسے منہ میں ڈالی تھو کر کے
نکال دے. اور منہ بگاڑ کر کہا کہ غلام عجیب آدمی ہو، ایسا کڑوا کھیرا، اس کی پھانکیں تو مزے دے لے کر نگلتے گئے، مجھ سے تو بالکل منہ میں رکھی نہ گئی. بظاہر غلام تھے لیکن خدا کی قسم آقا بننے کے لائق تھے. فرمانے لگے کہ ان ہاتھوں سے بہت کچھ میٹھی نعمتیں بھی کھائی ہیں، تو کبھی کڑوی چیز مل گئی تو اس میں منہ بگاڑنے کی مجھے ضرورت کیا پیش آتی. تو اب اس کو یوں سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو کبھی اس نے بطور امتحان یا ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے کوئی مصیبت دے دی تو اس کی شکایت کیسی. مزید وضاحت کے لیے عرض کر دوں کہ ایک نوجوان سر پر پٹی باندھے ہوئے جا رہا تھا، تو رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزری ہوں گی، تو فرماتی ہے کہ سر پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ تو اس نے منہ بنا کر کہا سر دکھتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کبھی تو نے شکرانے کی پٹی بھی باندھی؟ جو آج تھوڑا سا سر دکھ گیا تو سر پر شکوے کی پٹی باندھے باندھے پھرتا ہے کہ دیکھو اللہ نے میرا سر دکھا دیا. تو یہ سب حکمت کی باتیں ہیں، تصوف کی باتیں. یعنی ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ پٹی باندھے اور کسی کو اظہار کرے کہ میرا سر دکھ رہا ہے. اللہ نے درد دیا، جو بھی دیا، اہلا و سہلا و مرحبا، خوش آئیں، چشم ماں روشن، دل ماں شاد. اللہ تعالیٰ نے جو بھی عطا کیا بس اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں. اور اس میں بہت سارے فائدے ہیں. چنانچہ ایک خاتون کو کسی جانور نے لات مار دی جس سے ان کا پاؤں ٹوٹ گیا. کچھ خواتین ان کی عیادت کے لیے آئیں تو وہ خاتون ولیہ تھی، نیک خاتون تھی. کہنے لگی کہ اگر یہ مصائب و آلام اور یہ مشکلات، یہ پریشانیاں نہ ہوتی تو قیامت میں ہمیں مفلسی کا سامنا کرنا پڑتا. کہ یہ پریشانیاں، ٹانگ ٹوٹنا، سر پھوٹنا، یہ تکلیفیں، یہ امراض، یہ سب ہمارے لیے مطلب بہت مفید ہیں کہ ہم نیکیاں نہیں کر پاتے. تو حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جو مطلب نیکیوں کے ذریعے مقام نہیں پا سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو درجہ دینا چاہتا ہے، مقام دینا چاہتا ہے، مگر نیکیوں کے ذریعے اس کو وہ نہیں پا سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اس پر تکلیفیں آتی ہیں، اور اس طرح اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے. تو یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، جس طرح کی بھی پریشانیاں، جان کی پریشانیاں، مال کی پریشانیاں، ذہنی پریشانیاں، ٹینشن، تفکرات، نفسیاتی امراض، فکریں، اولاد کی طرف سے تکلیف، اولاد کا نافرمان ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی تکلیف ہے. ہر طرح کی، یعنی جو بھی تکلیف ہو، نوکری کی تکلیف، روزگار کی تکلیف، پڑوسیوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف، حکام کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف، پولیس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف، انتظامیہ کی طرف سے پہنچنے والی پریشانی، تکلیف، جو بھی تکلیف ہے، ان سب پر ثواب ملتا، گناہ معاف ہوتے، درجات بلند ہوتے. بعض اوقات یہ گناہوں کی سزا کے طور پہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے، کہ انسان جو ہے وہ مطلب جو کچھ مطلب اس کو یہ پہنچتا ہے، یہ مطلب اس کا کمایا ہوا ہوتا ہے، اور بہت ساری خطائیں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. چنانچہ ترمذی شریف میں سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کو کوئی تکلیف کم و بیش نہیں پہنچتی مگر گناہ کے سبب، اور جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30. وَمَا
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے خوشبودار ہے: مسلمان کو جو تکلیف، وہم، حزن یعنی ملال اور اذیت اور غم پہنچے، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کے چبھے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب ان کے گناہ مٹا دیتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کو جو اذیت پہنچتی ہے، مرض ہو یا اس کے سوا کچھ، اور اللہ تعالیٰ اس کے سیئات یعنی گناہوں کو گرا دیتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں. مرض ہو یا اس کے سوا کچھ، انہیں کوئی سی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، کوئی سی بھی، وہ مطلب سبب کفارہ سیئات بنتی ہے. آپ کو تکلیف پہنچی، اور تکلیف تو اسی کو پہنچتی ہے کہ جو جس سے اللہ محبت فرماتا ہے، انہیں بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسی کو کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا فرماتا ہے. تو ہمیں جب تکلیف آتی ہے، ہم لوگ تو بہت ہی مطلب بدقسمتی سے اس کو مکروہ جانتے ہیں، ہم بہت ناپسند کرتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ مطلب برا بھلا کہتے ہیں. بعض اوقات تکلیف کو، بعض اوقات معاذ اللہ شکوے کے الفاظ بھی لوگ زبان سے نکالتے ہیں، بلکہ نعوذ باللہ بعض اوقات لوگ تکلیفوں سے تنگ آ کر کفریات بھی بکتے ہیں. خسرت دنیا والآخرہ کے سوا کچھ بھی نہیں، دنیا اور آخرت کا نقصان. یہ تکلیفیں، یہ آزمائشیں یہ بری ہوتی ہیں تو کبھی بھی کربلا کا مارکا پیش نہ آتا کہ خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو ساری تکالیف کا مجموعہ تھا. آپ کو بخار آتا ہے تو مزے سے مطلب یعنی کہ گھر میں پڑے رہتے ہیں، کئی خدام موجود ہوتے ہیں، ماں جھکی رہتی ہے، باپ خدمت کرتا ہے، بھاگ بھاگ کے دوائیں لاتا ہے، ڈاکٹر بلاتا ہے. کربلا والوں کا کون تھا؟ بظاہر کیسی بے کسی تھی، کیسی بے کسی کسی نے نہ دیکھی. اگر بیماری بری ہوتی تو سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بیمار نہ ہوتے. ان کی بیماری بہت مشہور ہے، صبر ایوب بہت مشہور. بخار اگر کوئی خراب چیز ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بوسی کبھی نہ کرتا. تو یہ سب بیماریاں جو ہیں، یہ صحیح بات یہ ہے کہ راحتوں کا پیام لاتی ہیں. بیماریاں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، اور ان سے بہت درجات جو ہیں وہ بلند ہو جاتے ہیں. کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی بلا زیادہ، بلا مانے آفت، جتنی آفت زیادہ اتنا ہی ثواب زیادہ. اور اللہ عز و جل جب کسی قوم کو محبوب رکھتا ہے تو اسے بلا میں ڈالتا ہے، آفت میں مبتلا فرماتا ہے. جو راضی ہو اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہوا اس کے لیے ناخوشی. اور دوسری روایت ترمذی شریف کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جب پروردگار عز و جل اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے،
اور جب شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے گناہ کا بدلہ نہیں دیتا اور قیامت کے دن اسے پورا بدلہ دے گا۔ تو اگر کوئی صحت مند ہے، دولت مند بھی ہے، اس کی اولاد کی طرف سے بھی اس کے کوئی تکلیف نہیں، اسے رہائش کا بھی کوئی پرابلم نہیں، اس کی کسی سے دشمنی بھی نہیں، ہر طرف سے عافیت، امن و آشتی کے ساتھ جس کا گزران ہے، صحت مند ہے وہ، تو اس کو تو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں دیا جا رہا ہو۔ جیسا کہ شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو دنیا ہی میں اس کو بیماریاں آتی ہیں، روزی میں تنگ دستی آتی ہے، اولاد کی اس کو پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح بھی اگر اس کے دنیا میں گناہوں کا کفارہ نہیں بن پاتا ہے، کچھ گناہ رہ جاتے ہیں، تو اس کو نزاع کے وقت بھی تکلیف دی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو ایسا ہوگا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، نہ دنیا سے وہ اس طرح رخصت ہوگا کہ دنیا میں اس کے گناہ مٹا دیے گئے، بیماریوں، تکلیفوں، اولاد کی تکلیفوں، روزگار کی تکلیفوں کی وجہ سے۔ اب اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پکڑنا چاہتا ہے قیامت کے روز، تو اسی حدیث میں آگے اسی طرح کا بیان ہے کہ اس کو جان میں تندرستی دی جاتی ہے، اس کو مال میں فراوانی ہوتی ہے، بہت دولت، سیٹ بن جاتا ہے، اس کی اولاد اس کی فرما بردار، اولاد کی طرف سے اس کو تکلیف نہیں، اولاد بھی روبہ صحت ہے، ہر طرف سے اس کی مطلب ہے کہ بہترین سیٹنگ ہے، بہت خوشحال جس کو ہم بولتے ہیں، بڑا خوشحال ہے۔ تو اس طرح اس کو نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دیا جاتا ہے، اگر پھر بھی نیکیاں باقی رہ گئی تو نزع کے وقت اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ سیٹ صاحب بیٹھے بیٹھے صبح ناشتہ کر کے آئے تھے، مزے سے بالکل ٹھیک تھے، تو اچانک باتیں کرتے کرتے سر ڈھلک گیا، لوگ بولتے کسی کا محتاج نہیں ہوا، بڑی آسانی سے روح قبض ہو گئی۔ تو بہرحال یہ کہ اس کی موت میں اس کو آسانی دی جاتی ہے، یوں وہ نیکیوں سے خالی کر دیا جاتا ہے اور اس کے گناہ ہی گناہ اس کے رہ جاتے ہیں اور قیامت کے دن اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمتیں، اور جو تکلیف میں ہے، غربت میں ہے، بیمار رہتے ہیں، پریشان حال رہتے ہیں، قرضے کے بار تلے دبے رہتے ہیں، مگر نیت صاف ہے کہ قرضہ دینا، کھا نہیں جانا۔ اسی طرح مطلب جو طرح طرح کے ٹینشن کا شکار ہیں، پریشان حال ہے، تو ان کے لیے اس حدیث میں بڑی بشارت ہے، بہت ڈھارس ہے اس کے لیے۔ اور جو مطلب خوشحال ہیں ان کے لیے اس حدیث میں تعزیہ نئے عبرت ہے، عبرت کا کوڑا لہرا رہا ہے کہ اپنی خوشحالی، اپنی فارغ البالی اور حالت مالی ہے نا، کثرت مالی پر گھمنڈ مت کرنا، کہیں تیرے لیے یہی مطلب تیری دنیاوی خوشحالی آخرت کی تباہی اور بربادی کا باعث نہ بن جائے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مالدار ہے، خوشحال ہے، تو اس کو ہم مطلب معاذ اللہ اس کے بارے میں بدگمانی کریں کہ اس کو نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دیا جا رہا ہے اور یہ برباد ہو جائے آخرت میں۔ یہ مطلب طے کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہمیں تو سب کے ساتھ حسن ظن رکھنا ہے اور ہمیں تو اپنا خیال رکھنا ہے کہ بیماری یا آفت آئے تو اس کا خوش دلی سے استقبال ہو جائے تو ذہن نصیب، اور اگر کوئی نعمت ملے تو ڈر جائے آدمی کہ کہیں استدراج تو نہیں،
کہیں یہ میری نیکیوں کو تو نہیں لے چلے گی یہ نعمت؟ دنیا میں ہی کہیں مجھے دیکھ کر بہلا تو نہیں دیا گیا، آخرت میں کہیں میں پھنس نہ جاؤں؟ یہ ڈرنا چاہیے۔ صاحب بڑا ذہین ہے، میٹرک میں فرسٹ آ گیا، بڑے فوٹو کھینچ رہے ہیں، بڑی مبارکیاں مل رہی ہے، اور پاؤں ہے کہ زمین پر پڑتا نہیں ہے، اور تکبر سے سینہ تان کے چلتا ہے۔ نہیں، اچھا نہیں چلتا۔ اچھا تو جو مطلب وہ کراٹے میں کوئی اس کو مطلب یعنی کہ مل جاتا ہے گولڈ میڈل، ہے نا، وہ تو یوں کر کے چلتا ہے، یا مطلب جس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے وہ یوں کر کے چلتا ہے، یا جس کی اپروچ ہوتی ہے کہ صاحب وہ تو ڈی سی صاحب سے اپنی تو دوستی ہے ڈائریکٹ، ارے صاحب اپنی تو وزیر اپنا ہی ہے نا، یوں چلتا ہے۔ تو یہ ساری خوشحالیاں وقتی ہیں، عارضی ہیں، اور یہ پھنسا دینے والی ہے، آدمی مارا جائے گا۔ غالباً ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت تھا، تو وہ کفن کو الٹ پلٹ رہے تھے اور حسرت کے ساتھ قرآن کی یہ آیات تلاوت کر رہے تھے، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سے بھائیو، آپ نے سب دیکھا تو یہ دنیا چند روزہ گزشتنی ہے، چند دن کی بہار ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ تو ان دنیا کی بہاروں میں ایسے مست نہیں ہو جانے کا کہ غفلت کے ساتھ اچانک موت آ پہنچے اور بظاہر آنکھیں بند ہوں لیکن حقیقت میں آنکھیں کھل جائیں کہ لوگ ابھی سو رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ لوگ سو رہے ہیں، جب موت آئے گی، جب مر جائیں گے تو جاگ اٹھیں گے۔ بظاہر تو مردہ ہے لیکن اس کو سب پتا چلتا ہے، جی ہاں یہ مردے کو گھسیٹا جا رہا ہے، یہ بھی اس کو پتا ہے، یا اس کو اطمینان سے اٹھا کر رکھا جا رہا ہے تب بھی پتا ہے۔ جیسے بیچارے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں یا کراچی میں گولی کا نشانہ بن جاتے ہیں، یہ ہماری کتنی بدقسمتی ہے۔ تو مطلب ایسے ان کو گھسیٹا جاتا ہے، جی ہاں، اور وہ جس طرح بکروں کو گھسیٹتے ہیں، آپ نے بقرعید کے دنوں میں دیکھا ہوگا، اسی طرح انسانی لاشوں کو وہ گھسیٹتے ہیں، الٹ پلٹ وہ دھاڑ کر کے پھینکتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، میری تو وصیت ہے کہ میرا پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے، اللہ کرے کہ اس وصیت پر عمل ہو جائے۔ میں بہت ڈرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے فتح رضویہ شریف میں حدیث شریف پڑھی ہے کہ جس طرح زندہ انسان کو ہڈی توڑنے سے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مردہ کو بھی ہڈی توڑنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ بہت ڈرتا ہوں، اور مجھے خطرہ ہے کہ شاید میرا پوسٹ مارٹم کرنا پڑ جائے، اللہ نہ کرے، مطلب کہ کوئی ایسی موت آئے گی جس میں یہ کرنا پڑے، کیونکہ پھر یہ سرکاری اداروں سے کون نمٹے گا؟ جو نمٹے گا اس کو ہتھکڑیاں ڈال دیں گے کہ تو ہی لگتا ہے پوسٹ مارٹم سے روک رہا ہے۔ تو بہرحال میری وصیت ہی ہزاروں اسلامی بھائی سن رہے ہیں، کیسے میں بھی شاید کسی کو رحم آ جائے کہ اس گناہگار کو تو قبر میں اتار دو، کہ اس نے تو اپنی وصیت چھاپ دی ہے کہ میرے قاتل کو میری طرف سے معاف ہے، میرے حق معاف ہے۔ تب جب ایف آئی آر نہیں پھاڑنا، اپنا جب کچھ ہو جائے تو ایف آئی آر پھاڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں، بس اپنے اپنے کام میں لگے، دین کی خدمت کرے۔ یہ نہیں کہ امت فساد میں پڑ جائے اور اللہ نہ کرے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دے۔ انسان ہے، اب میرے کو اگر کچھ ہو جاتا ہے یا کسی کو کچھ ہو جاتا ہے اور اس کے انتقام میں اگر کسی اور کو مار دیا جائے تو اب یہ کہ مرنے والا تو اٹھ کر نہیں بیٹھے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ شریعت میں قصاص ہے، حاکم اسلام قصاص لے گا، وارث قصاص کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن حاکم اسلام ہو، انصاف ہو، ہے نا، ایسا ہو تو بے شک مطلب وہ ورثہ قصاص کا مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن جو معاف کرنا چاہے اس کو اختیار ہوتا ہے کہ ورثہ بھی معاف کر سکتے ہیں۔ تو ورثہ کو بھی میں نے وصیت کی ہوئی کہ وہ بھی معاف کر دیں اگر کچھ ایسا ہو جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما، آپ کی بھی حفاظت فرما۔ میں تو مدینے میں شہادت کی موت مرنا چاہتا ہوں، میں مرنا چاہتا ہوں گنبد خضرا کے سائے میں مرنا چاہتا ہوں گنبد خضرا
وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ گھسیٹتے بالکل جس طرح بکروں کو گھسیٹتے رہے بے دردی کے ساتھ، وہ ٹانگ پکڑ کے گھسیٹتے، اٹھا کے پٹکتے، ان سے جو بن پڑتا ہے وہ کرتے۔ پھر اپنے جب قبضے میں آتا ہے نا اپنا عزیز، تو ہم لوگ رومال سر پہ رکھ لیتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں۔ لیکن وہ بیچارہ اگر ہاسپٹل اور برف خانے میں گیا تو بس کولڈ اسٹوریج میں بہت برا اثر ہوتا ہے۔ مسلمان کی عظمت کا خون ہوتا ہے اس میں، مسلمان کی ایک عظمت ہے، پائمال کر دی جاتی ہے۔ بلکہ جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا اور اگر وہ ڈائسیکشن کے حوالے کر دیا گیا میڈیکل اسٹوڈنٹس کے حوالے، تو اس کا پھر تو توبہ توبہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو بہت برا اثر کرتے ہیں، پھر اس کا جو بھی وہ بچتا ہے علائشیں وغیرہ ہڈیاں، وہ سب اس کو گڑا کھود کے ڈال دیا جاتا ہے۔ یعنی نہ نماز جنازہ جو غسل، یہ فرض کفایہ غسل مسلمان میت کا وہ بھی نہیں ہوتا، کفن یہ بھی فرض ہے یہ بھی نہیں ہوتا، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ادا کیے جاتے۔ گڑا کھود کر جس طرح جانوروں کو دبا دیتے ہیں یا وہ بیج دبا دیتے ہیں کھاد میں، اس طرح دبا دیا جاتا ہے، بعد میں ہڈیاں نکال کر کچھ اس مردے کی اس کے اسٹیچو بنا دیا جاتا ہے۔ یہ بڑا برا حال ہے مسلمانوں کا۔ تو میں کسی فرد کو تنقید نہیں کر رہا، کسی کو نہیں کہہ رہا، میں تو بس قسمت ہماری امت مطلب کس حال پر پہنچ گئی۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا۔ ایسی بری حالت ہے امت کی کہ مطلب جہالت تو ایسی کسی نے دیکھی نہ ہوگی، وہ جہالت ہے۔ علم دین کے معاملے میں کچھ بھی نہیں معلوم، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ سب یہ اگر کوئی بیچارہ غریب مسلمان اس طرح بھی تکلیف میں آیا کاٹا پیٹی تو بھی انشاءاللہ اس کو تو مطلب آخرت میں آسانیاں اور راحتیں اور آسائشیں ہی ملیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کرم فرما دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں بھی عافیت عطا فرمائے اور وہاں بھی عافیت سے نوازے۔ ترمذی شریف میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کے دن اہل بلا کو ثواب دیا جائے گا، یعنی جو آفتوں میں مبتلا تھے دنیا میں ان کو ثواب دیا جائے گا، تو عافیت والے جو دنیا میں ٹھاٹ سے بسر کرتے تھے، خوشحال تھے، عافیت والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں قینچیوں سے ان کی کھالیں کاٹ دی جاتی۔ جو تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں، بے روزگاریاں، تنگ دستیاں اور مطلب کمزور تھے، اس نے ٹھوسا مارا، اس نے ٹھکرایا، اس نے لتاڑا، اس نے جھاڑا، ہے نا، بیمار ہے، بدصورت ہے بیچارہ، کبڑا ہے، کسی کو کوئی اس کو کھڑا نہیں رہنے دیتا، نو لفٹ کرتا ہے، شدت کے ساتھ احساس کم تری کا شکار ہے نا، اس طرح کے یا جس طرح کے اہل بلا کل قیامت کے روز جب ان کی عیدیں ہوں گی، ان کو ثواب کے خزانے تقسیم ہو رہے ہوں گے، تو جو دنیا میں خوشحال تھے، سونے کا چین پہن کر، سینہ تان کر، ابے کر کے اس کو ٹھوسا مارا، اس کو مطلب تھپڑ دیا، اس کو تڑی دی، اور دولت کے نشے میں چور تھے یا عہدے کے نشے میں بدمست تھے، دنیا میں جنہوں نے خوشحالی کی زندگی گزاری، وہ جب ان دنیا میں ایسوں کو جن کو مطلب کوئی تھوکتا بھی نہیں تھا بیچاروں کو، جھڑک دیتے تھے لوگ، بھگا دیتے تھے، ایک آنکھ بھاتے نہیں تھے، جو اندھا تھا، کانا تھا، لنجا تھا، لنگڑا تھا، بدصورت تھا،
कालिया था, चीचक के दाग थे, कुब निकला हुआ था, कुबड़ा था, गर्दन टेढ़ी थी, ऐसा था वैसा था, ऐसे ऐसे निकम्मे दुनिया के जिनको कोई ना पूछता था। जब क़ियामत में इनके मजे होंगे, जब ऐश होंगे इनके, और इनको सवाब के खजाने भर भर कर दिए जा रहे होंगे, तो जो दुनिया में खुशहाल रहे होंगे वो अब तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में हमारी खाल, हमारे चमड़े कैंचियों से काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते, मगर ये सवाब हमें भी मिल जाता। मगर ज़ाहिर है कि उस वक्त क्या मिलेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो खुशहाल है वो नुकसान में है। तो वो अपनी बचत यूं कर सकता है कि जो खुशहाल है वो अल्लाह के शुक्र से गफलत ना करे, तकब्बुर ना करे, कमजोरों को ना दबाए। जो बेचारा कमजोर है, मरीज है, गरीब है, बदसूरत है, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, टप्पड़ भी नहीं है, अक्ल भी कम है, तो उसको हकीर ना जाने, उसको नो लिफ्ट ना करे, उसको भी गले से लगाए, उसको भी इज्जत दे, उसकी तकरीम करे, इकराम करे। यानी हर एक को अपने से अच्छा समझे, हर मुसलमान को इकराम करे, उसको बेहतर जाने और किसी को सताए नहीं। यानी अपनी जो भी नेमतें उसने पाई हैं उसका कोई गलत फायदा ना उठाए। तो इंशाअल्लाह उसके भी वारे न्यारे हो जाएंगे, उसको भी सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दामन में पनाह मिल जाएगी, उसको भी सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खजाने की बरकतें नसीब हो जाएंगी, उसको भी पहलवानों के सरदार मौला मुश्किल कुशा की करम नवाजियां मिल जाएंगी। मौला मुश्किल कुशा तो पहलवान था। खैबर का कला फतह नहीं हो रहा था, जब सरकार का करम हो गया, कल मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा जो खैबर को फतह करेगा। मशहूर वाकया है। और जब याद फरमाया अली कहाँ है, उनकी तो आंखें आई हैं, आंखें दुख रही हैं। तलब किया गया मौला अली को, आंखें दुख रही थी, बीमार थे, लुआब शिफा आंखों में लगाया, आंखों का दर्द जाता रहा और इन्हीं को झंडा भी अता फरमा दिया। और मौला मुश्किल कुशा पर जब मीठे मीठे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की नजर पड़ी, जब मुस्तफा की नजर पड़ी मौला मुश्किल कुशा पर, तो इस कदर ताकत आ गई कि खैबर के कवीयुल जुस्सा भारी भरकम दरवाजे को मौला मुश्किल कुशा ने अपने बाजुओं पर उठा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कला फतह हो गया। तो ये ऐसे पहलवान थे, मुस्तफा की नजर थी। ऐसे जज्बे वाला पहलवान होगा जो ऐसे जज्बे वाला ताकतवर होगा, शरीयत का पाबंद, मखलूक खुदा पर मेहरबान, नरमी करने वाला, शफकत करने वाला, अपनी ताकत पर फूल कर खुदा को न भूलने वाला होगा, तो इंशाअल्लाह उसको मौला मुश्किल कुशा की बरकतें हासिल हो जाएंगी। या सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा कोई पहलवान होगा, बहुत बड़े पहलवान थे, इन पर तो बाजियां लगाता था जो वक्त का बादशाह था कि कोई इनको हरा दे। मशहूर वाकया इनका, तो चैलेंज किया गया, कोई नहीं हरा सकता था। आखिर एक दुबले पतले बूढ़े से साहब तैयार हो गए कि मैं हराऊंगा इनको। सब हैरान हो गए कि ये तो फूंक मारेंगे तो मतलब कई कलाबाजियां खा लेंगे जुनैद पहलवान, ये क्या मुकाबला करेंगे। लेकिन बहरहाल चैलेंज कबूल किया था, मैं करूंगा मुकाबला। तारीख मुकर्रर हो गई, पब्लिक खचाखच है, अखाड़े में जुनैद पहलवान शेर की तरह मतलब टहल रहे हैं। वक्त आ गया तो वो पहलवान भी तशरीफ ले आए, सूखे साके। अब दोनों ने हाथ मिलाया, पब्लिक तमाशा देख रही कि अभी इसकी तो हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी। जुनैद बगदादी ने एक ही दाव देना है, तो इसको नजर भी नहीं आएगा, बेचारा मारा जाएगा। कोई हमदर्दी भी कर रहा है कि इसको क्या मतलब खब्त सवाल हुआ है कि ये मतलब एक इतने माने हुए मंजे हुए पहलवान के मुकाबले पर आया। तो दोनों जब करीब हुए तो सूखे साके पहलवान ने हजरत जुनैद के कान में कहा कि
یہ تو آپ بھی دیکھ رہے کہ میں پہلوان نہیں ہوں، مگر میں سید ہوں اور بہت مصیبت زدہ ہوں، بہت تنگ دست ہوں۔ اب آپ کے ہاتھ میں میری لاج ہے۔ سیدنا جنید بغدادی سمجھ گئے تو بظاہر اٹھا پٹک ہونے لگی، جان جان کے وہ نرم پڑ گئے اور وہ داؤ پیچ دونوں دکھانے لگے۔ آخر کار سیدنا جنید چاروں خانے جیتے اور پہلوان اس پر سوار ہے اور وہ جیت گئے، اور اس پہلوان کو مطلب بہت سارے انعامات مل گئے اور واہ واہ ہو گئی، ان کے کام ہو گئے، اور تو سیدنا جنید بغدادی کو نکال دیا گیا کہ یہ مطلب اس نے عزت خراب کر دی ملک کی، ایسا پہلوان تھا، یہ تھا وہ تھا۔ لیکن انہوں نے چونکہ ایک سید زادے کی لاج رکھی اور اپنی عزت کو خاک میں ملایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت سے سرفراز کر دیا۔ مشہور ہے سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سب نے نام سنا ہوگا۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ولی اللہ ہے، ہمارے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے کے بزرگ، اور بغداد معلیٰ میں آپ آرام فرمائیں، اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں سے، سلسلہ عالیہ قادریہ میں ہمارے پیروں میں سے مشائخ میں۔ تو یہ کہ مطلب ایسا اگر کوئی پہلوان ہے تو انشاءاللہ اس کو ندامت نہیں ہوگی قیامت کے دن، اس کو پریشانی نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل بانی دعوت اسلامی ابو البلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی شخصیت عالم اسلام کی بہت عظیم شخصیت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں آج دعوت اسلامی کے اس عالمی مرکز میں حاضر ہوا تو ہر طرف دعوت اسلامی کا یہ فیضان دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوئی، اور یقیناً جس شعبے میں گیا سب شعبہ جات میں الحمدللہ عز و جل یہ امیر دعوت اسلامی بانی دعوت اسلامی الحاج محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، یہ آپ کی کوششوں کا نتیجہ ہے، اور یہ ثمر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج دعوت اسلامی کو اتنی بلندیوں سے نوازا، اللہ تعالی نے اسے درجات عطا فرمائے۔ میری اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات خالق کائنات اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی رات 11ویں دن 12ویں امیر اہل سنت کو دعوت اسلامی کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت یابی اور عمر کی درازی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کا یہ فیضان تا قیامت قائم و دائم فرمائے۔ امیر اہل سنت ابو البلال حضرت علامہ مولانا الیاس قادری عطار دامت برکاتہم القدسیہ اہل سنت والجماعت کا وہ سرمایہ ہیں کہ جس سے ہمارے ہر شعبہ زندگی کے آدمی نے حظ اٹھایا ہے اور اس سے نفع حاصل کیا ہے۔ اپنے زمانہ طالب علمی سے لے کر آج تک بہت سارے اشخاص کو ایسے جانتے ہیں کہ جن کے گھرانوں کا نہ تو کوئی دینی پس منظر تھا اور نہ ہی علمی پس منظر تھا۔ ہمارے اس معاشرے کے گناہ آلود معاشرے کے اندر مختلف گناہوں کی لذتوں کے اندر غرق راستے سے بھٹکے ہوئے مسافروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانے والے اور ان کو سنتوں کا پابند جو بنایا، نمازوں کا پابند بنایا۔ کتنے ایسے تھے کہ جن کو ہم نے زندگی میں دیکھا کہ ان کو کتنا عرصہ مسجدوں میں جانا نصیب نہیں ہوا، لیکن دعوت اسلامی کے اور خصوصاً امیر اہل سنت کے کردار، عمل اور آپ کی آواز و نصیحت اور آپ کے تبلیغ و ارشاد نے ایسے لوگوں کی رہنمائی کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔